برادران اسلام، اسلام میں جانور کو ذبح کرنے کے سلسلے میں جو شرائط اور ضوابط ہیں اور جو طریقہ ہے اور اس کے جو آداب ہیں، اس کو لا علمی کی بنیاد پر بہت سارے حضرات ذبح کے سلسلے میں اپنی طرف سے شرائط اور کچھ ضوابط اور قواعد طے کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے ان علاقوں میں مشہور ہے کہ جب مرغے کو ذبح کرتے ہیں تو اس کے سلسلے میں ہمارے بزرگ اور پرانے حضرات کچھ نئے حضرات کو سکھانے کے لیے ضروری سکھاتے ہیں کہ اگر مرغے نے اپنی زبان کو نگل لیا، ایسی صورت میں مرغا حلال نہیں رہتا بلکہ حرام ہو جاتا ہے۔ لیکن برادران اسلام میں جو ذبح کا طریقہ ہے اور ذبح کی جو شرائط ہیں وہ مختصر سی ہیں۔ اپنی طرف سے اس میں قیود لگانا، ضوابط لگانا، شرطیں لگانا یہ درست نہیں ہے، بلکہ اسلام میں جتنا بتایا ہے اسی پر عمل پیرا ہونا صحیح راہ راست ہے۔ اب یہ شرائط کہ مرغا اپنی زبان کو نگل نہ لے، اور اسی طرح سے چھری میں پھر ضروری ہے کہ اس کے ساتھ لکڑی کا ہونا ضروری ہے، یا اسی طرح سے عورت نہ ہو بلکہ مرد ہو، تو یہ تمام کی تمام شرائط زائد ہیں اور اپنی طرف سے طے کی گئی ہیں۔ اسلام میں جو شرائط ہیں وہ اللہ کے رسول علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے احادیث مبارکہ میں جو ذکر فرمائی ہیں کہ وہ یہ ہیں کہ اللہ کا نام لیا جائے، ذبح میں اللہ کا نام لیا جائے، ایک شرط۔ دوسری شرط یہ ہو گئی کہ کسی تیز دھاردار چیز سے جانور کو ذبح کیا جائے، اس میں چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ تیسری شرط جو ہے، جس جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے اس جانور کی چاروں رگیں کاٹ دی جائیں، جس کو، اور جو ذبح کرنے کا مقام اور جگہ ہے وہ عام جانوروں میں جو کہ انسان کے قابو میں ہوں اور انسان کے ساتھ مانوس ہوں، جس کو ذبح اختیاری کہا جاتا ہے، ان جانوروں میں جانور کے لبہ اور حلق کے درمیان میں ذبح کیا جائے گا، جہاں پر اس کی رگیں ہوں گی، جہاں پر اس کی شہرگ بھی ہے اور حلق کی رگ بھی ہے، اوداج بھی ہیں، لبہ اور حلق کے درمیان میں ذبح کیا جائے، اور کم از کم 4 نہیں تو کم از کم 3 رگیں کاٹی جائیں۔ اگر کسی جانور کی صرف ایک رگ کاٹی گئی اور اس کو چھوڑ دیا گیا یہاں تک کہ اس کی جان نکل گئی تو ایسا جانور حلال نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر جانور کی صرف 2 رگیں کاٹی گئی اور اس کو چھوڑ دیا گیا تو تب بھی وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ دیگر اس میں جو آداب ہیں وہ آداب یہ ہیں کہ جانور کے سامنے چھری کو ذبح نہ کیا جائے، اس سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے منع فرمایا۔ اسی طرح سے زندہ جانور میں سے کوئی عضو، کوئی حصہ، کوئی پارٹ اس کا نہ کاٹا جائے۔ اسی طرح سے جانور کو اس کی گدی کی طرف سے، اوپر کی طرف سے ذبح نہ کیا جائے، بلکہ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ اس کی گلے کی طرف سے اس کو ذبح کیا جائے۔ اس میں جان آسانی سے نکلتی ہے اور اس کا خون تمام کا تمام بہہ جاتا ہے، اور وہ تمام کا تمام ناپاک اور گندا خون بہہ جانے کے بعد جانور پھر حلال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کی کھال نہ اتاری جائے، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے، اور بہتر ہے کہ جو اپنے قابو میں جانور ہے اس کو قبلہ رو لٹانے کے بعد اس کو ذبح کیا جائے۔ باقی چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ چاہے بالغ ہو یا سمجھدار بچہ ہو، وہ ذبح کر سکتا ہے۔ اور اللہ کا نام لینا، 4 رگوں میں سے کم از کم 3 رگوں کا کاٹنا، اور کسی دھاردار چیز سے اس کے گلے پر چھری چلانا اور وہ دھاردار چیز چلانا، اور مسلمان ہونا، یہ 3 شرطیں ہیں۔ مسلمان ہونا، اللہ کا نام لینا، 4 رگوں میں سے کم از کم 3 رگوں کا کاٹنا۔ یہ ان جانوروں میں شرط ہے جو جانور کے انسان کے ساتھ مانوس ہیں، انسان کے قابو میں ہیں، اب اس کے اختیار میں ہیں۔ لیکن بعض وہ جانور ہوتے ہیں جو انسان کے قابو اور اختیار میں نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ یا تو بدکے ہوئے ہوتے ہیں، گھریلو جانور ہونے کے باوجود وہ بدک جاتے ہیں، یا پھر وہ جنگلی جانور ہوتے ہیں جن کو شکار کیا جاتا ہے۔ ان شکار کیے جانے والے جانوروں میں، یا جو جانور کی انسان کے قابو سے باہر ہو گیا ہے، ایسے جانوروں میں ذبح کا کیا طریقہ ہوگا اور ان کے اندر کیا شرائط ہوں گی، ایسے شکار کے سلسلے میں شکار کب حلال ہوگا اور کب حرام ہوگا، اس میں ذبح کے کیا شرائط ہیں، اور احادیث میں اس سلسلے میں کیا
روایات ہیں اور احادیث میں اس کے سلسلے میں کیا تعلیمات دی گئی ہیں کہ کب کون سا جانور کس حال میں شکار کرنے کے بعد حلال ہوگا. اب آیا کتے کے ذریعے سے اگر شکار کرتے ہیں تو کیسا کتا ہو, انشاءاللہ اس کو کبھی کسی اور مجلس میں ذکر کیا جائے گا کہ شکار کی کیا شرائط, کیسا کتا ہوگا, کتے کی کیا شرائط ہیں, پھر شکار کیا جانے والے جانور اس کو کس چیز سے شکار کیا ہے, آیا بندوق سے شکار کیا, تیر سے شکار کیا, تو بندوق سے شکار کرنے کی صورت میں کیا شرطیں ہیں, انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں ذکر کیا جائے گا. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.